صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائے گا. ناظرین کرام، آج ایک ایسے عظیم ولی کامل کا ذکر پاک ہے جن کے بر صغیر کے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں. آج اس ہستی کا یوم وصال ہے جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے شیخ خواجہ غریب نواز نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جن کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر اور حمید الدین ناگوری جیسے ہوں. ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے. یہ وہ ہستی تھی جن کے قدموں کی مٹی کو صرف عام مسلمان اور اولیاء کرام ہی نہیں، وقت کے بادشاہ بھی جن کے قدم کی مٹی کو بوسے دیتے تھے. یہ وہ ہستی تھی بچپن میں جناب خضر علیہ السلام نے جن کی عظمت کی گواہیاں دیں اور بشارتیں دیں کہ مستقبل میں یہ بہت بڑے ولی کامل ہوں گے اور مخلوق خدا ان سے فیض یاب ہوگی. ناظرین ہم ان کے بے شمار کرامات، بے شمار واقعات ہیں، لیکن دو واقعات آج میں اپنے اسکالر جو ہیں ان سے چھین رہا ہوں اور میں خود بیان کر رہا ہوں. باقی تفصیلات آج میرے ساتھ جو میرے تینوں اسکالر ہیں ماشاءاللہ، بہت صوفی مزاج، صوفی اور بہت بڑے اسکالر ہیں تینوں ہی. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش، جن کو التمش بھی کہتے ہیں، ان کی خواب میں آئے، نظر کرم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پہ آپ نے سلطان کو فرمایا، تم مخلوق خدا کی جو خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ایک حوض بناؤ تالاب پانی کا، جس سے پیاسے پانی پیا کریں. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی جب صبح کے وقت، تو اب خواب تو یاد رہا لیکن وہ مقام ایگزیکٹ وہ جگہ یاد نہیں رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اس جگہ پہ تم تالاب بناؤ. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا ایک وزیر بھیجا اور کہا، حضرت مجھے ایک خواب آئی ہے اور اس خواب کی جگہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی ہے. جواباً حضرت نے فرمایا، آج ہم اسی جگہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور سلطان کو کہنا وہ بھی اسی وقت وہاں پہ آ جائے، ہم اس جگہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ گئے، وہاں پہ تشریف لے گئے. خواجہ حمید الدین ناگوری آپ کے ساتھ تھے، جناب خضر علیہ السلام تھے، اور رجال الغیب کی ایک کثیر تعداد تھی. وہاں پہ جا کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو زمین نے بوسہ دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے. تو وہاں پہ تالاب بنا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فارسی کا شعر ہے، بر زمیں کے نشان کف پائے تو بود، سال ہا سجدہ گر صاحب نظراں خواہد بود. محبوب جس سرزمین پر آپ کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں
وہاں سالہ سال تک صاحب نظر لوگوں کے سجدے نشاور ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو کاکی کیوں کہتے تھے؟ آپ کا زہد و ورع کیسا تھا؟ آپ کو خلافت جو تھی وہ کس ہستی پاک کے محبوب رب العالمین کے اشارے پہ دی گئی، ان کے حکم پہ دی گئی خلافت؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ اور آپ ہر روز کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ زہد و تقویٰ میں آپ کا کیا؟ انبیاء کا زہد جس طرح ہے وہ اس طرح ان کا زہد ہوا کرتا تھا۔ اور پھر شاہان وقت جو تھے اور اس دور کے ساری بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جس دن انہوں نے حضرت کی بیعت کی تھی خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جس دن انہوں نے بیعت کی، اس دن وہاں پہ جو اس وقت کے سارے کاملین اور سارے بزرگان دین جو بڑے بڑے تھے وہ سارے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جن میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین چشتی اور محمود اصفہانی جیسے لوگ اس وقت موجود تھے جب خواجہ غریب نواز نے ان کو بیعت کیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی سے۔ جی جامی صاحب، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو تصوف کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ اولیاء کی ایک تقسیم کر دی جاتی ہے شروع سے ہی، تاکہ ان کے تمام حالات کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے واللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو تو خود منتخب کر لیتا ہے اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے راستے کی طرف راہ انابت پر لگاتا ہے۔ ٹھیک۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی دیکھیں تو آپ مرتبہ اجتباء میں آنے والے لوگوں میں تھے۔ ٹھیک۔ آپ کا نام بختیار تھا، قطب الدین آپ کا لقب تھا، آپ کے والد صاحب سید کمال الدین تھے، آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ ٹھیک۔ ماوراء النہر کے علاقہ فرغانہ میں اوس کا علاقہ آتا ہے تو وہاں سے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے، اور کاکی آپ کا بعد میں لقب ہوا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بچپن ہی سے وہ بزرگی کی، انتخاب کی، ولایت کی اور چہرے کے بارونق ہونے کی گواہیاں ملتی ہیں۔ وہ کیا ہے، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ حنا بندی شروع ہو چکی تھی۔ آپ 2.5 سال کے تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے وصال کر گئے۔ والدہ صاحبہ نے جب آپ کی عمر 4 سال کی یا 5 سال کی ہوئی تو ان کو اپنے علاقے کے ایک مدرسے میں ایک کنیز کے ساتھ بھیجا اور مٹھائی اور ساتھ تختی بھی ساتھ دی، بھئی جس قاری صاحب کے بعد جا کے بٹھائیں تو یہ بھی ان کو تحفہ دیں۔ آپ کنیز کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی انگل پکڑ کر آگے ایک بوڑھا بزرگ ملا تو اس نے کنیز کو کہا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، اس بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں، اس کو اس مسجد میں نہیں، اس کو حضرت ابو حفص کی مسجد میں لے کر جانا ہے۔ تو آپ ان بچے کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب حضرت ابو حفص جو بچوں کو پڑھاتے تھے اور بہت بڑے ولی کامل تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو بابا فرید صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اتنا طہارت والے اور بزرگی والے تھے کہ ان کا بار بار غسل اور وضو کرنا اولیاء میں بڑا مشہور تھا۔ واہ، حضرت ابو حفص
انہوں نے جب دیکھا بزرگوں کو تو وہ فوراً ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے قدموں میں گر گئے. اچھا. تو وہ پھر بچے کو بٹھا لیا اور پڑھانا شروع کیا. اس بچے سے پوچھنے لگے کہ یہ جو بابا جی آپ کو لے کر ہیں یہ کون تھے؟ جانتے ہو ان کو؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانوں. کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں. تو آپ خود اندازہ لگیں جہاں خضر علیہ السلام جیسے لوگوں کی تربیت میں ڈپٹی شروع سے لگ جائے, اس بندے کے انتخاب کا اور مقام و مرتبے کا اس واقعے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک یتیم بچہ 1.5 سال کی عمر میں والد دنیا سے چلا جائے اور اس کے باوجود پھر اتنی روحانی ترقی بھی اور علمی ترقی بھی, دونوں علوم. جی گائی صاحب بالکل. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شخصیت جو ہے, اولیاء کرام میں جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر جن اولیاء کرام کے فیوزات سے, برکتوں سے, ان کے کردار کے انوار سے دین پھیلا اور الحمدللہ آج ہم صاحبان ایمان ہیں, ان میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کی شخصیت گائی صاحب قبلہ اس لحاظ سے بڑی امتیازی ہے کہ آپ کی شخصیت میں آپ کو اہل بیت اطہار کی طہارت نظر آئے گی, کیونکہ امام علی رضا جعفر الصادق کی اولاد اس میں سے آپ ہیں. اکابر صوفیاء کے مجاہدے کا کمال نظر آئے گا, اور جو مشایخ چشت کا ایک خاص جذب درد ہے اس کی بھی انتہا نظر آئے گی. یعنی یہ اوصاف اتنے کمال کے ساتھ آپ کی ہستی میں جمع ہو گئے کہ آپ کی مثل ڈھونڈنا شاید محال ہے ہندوستان کے اندر کہ کس طرح سے آپ ایک مینار نور بنے خلق خدا کے لیے. اور اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان محبوبی عطا کی کہ جہاں بھی آپ گئے خلق خدا پروانوں کی طرح آپ پہ امٹنے لگی. بھائی صاحب مجاہدات کا یہ عالم کہ آپ کی ہر رات نوافل کی کثرت, قرآن مجید کی کثرت. نجم الدین صغرا جو آپ کے خلاف ہوئے تو وہ محبوبیت کی وجہ تھے, اسی وجہ سے ہوئے. انہوں نے کہا میں شیخ الاسلام ہوں, میری طرف کوئی آتا ہی نہیں. اور اب جس وقت خواجہ اجمیر کو انہوں نے کمپلینٹ کیا, یعنی کہ نجم الدین صغرا حضرت خواجہ اجمیر تشریف لائے دہلی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ میرے پاس ایک سرکاری منصب ہے تو میرا دبدبہ ہی نہیں رہا ان کے آنے کے بعد, لوگ میری باتوں کو وقت ہی نہیں دیتے, لوگوں کا رجوع ادھر ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں, ہم بختیار کاکی کو ساتھ لیے چلتے ہیں. یعنی القابات جتنے مرضی لگائیں اس سے بات نہیں بنتی. گائی صاحب دیکھیں بات یہ ہے, بات تو اندر سے بنتی ہے. گائی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر روشنی ہو نا, خوشبو ہو, القابات اتنا کرتے ہیں کہ خلق خدا اس سے متعارف کروا دیتے ہیں. اگر اندر روشنی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, محبوبیت جو ہے ادھر سے ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ ذات خداوند کی طرف سے. این ہما از بہار فطرت است, فطرت از کردگار فطرت است, یہ فطرت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو وہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, تو جب حضرت خواجہ اجمیر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, جب آپ نکلنے لگے, میں تو اشارہ کر رہا ہوں لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا, چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے خلاف, آج کل ہم اس سے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہر زمانے میں غائی صاحب اگر آپ کشف المعجوب پڑھیں تو داتا حضور نے اس زمانے میں بھی یہی مرثیہ کہا, اور آج ہم اس حضرت جنید بغدادی نے کہہ دیا. تصور کریں کہ اس زمانے میں جسے ہم اپنے لیے خوابوں کی دنیا سمجھتے ہیں اور ایک قرون اولا مثالی زمانہ, تو آج جب ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں خدا جانے کیا اشر ہو چکا ہے. ڈاکٹر تنولی اس وقت سٹینڈرڈ ان کے بڑے ہائی تھے. اس دور کا جو عام آدمی تھا نا وہ آج کے ولی کامل کے برابر ہے. ہر آنے والے زمانے معیار بہت اونچا. یہ خیر القرون کرنی. اچھا جس وقت حضرت خواجہ اجمیر آپ کو لے کے چلے تو پورا دہلی ہم سفر ہو گیا, جہاں آپ قدم رکھتے لوگ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے, حتیٰ کہ بادشاہ وقت آ گیا, پھر آپ نے فرمایا تم ادھر ہی رہو, میں نہیں چاہتا تم میرے ساتھ جاؤ, اور پیچھے سے اہل دہلی اپنے جگر و قلب کو کباب کیے بیٹھے رہے. ہم نہ لوگوں کے دل کو خراب کرنا چاہتے ہیں نہ ان کے جگر کو, ہم ان کے قلوب کو کباب نہیں بنانا چاہتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدات کا یہ عالم, اور ہر رات آپ 3000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ بیچتے. جب آپ کی شادی ہوئی تو پہلے 2-3 دن درود پاک نہ پہنچا, تو اس علاقے کے جو ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے, ان کے ذریعے آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قطب الدین بختیار کی طرف سے ہمیں درود شریف کا تحفہ نہیں آ رہا. تو آپ نے اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو تنہا کر لیا اور تنہائی کی زندگی شروع کر دی. تو جو خاندانی عائلی زندگی سے اس کو چھوڑ. کیسا سمجھدار آدمی ہے جی, کیسا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تنہا کر لیا. میں اس مرحلے پہ بڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے. اللہ جی یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو کہا اپنی چوکھٹ بدل لو, تو خواجہ صاحب نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی کہ وہ رستہ عبادت زہد میں حائل ہو رہی تھی. میں تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو کار رسالت کیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی، تو پھر جب دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھیو اور ہماری امت میں سے، ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ کا ظہور جاری رکھیں، وہاں پر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ جو تزکیہ کا جو یہ ڈیوٹی ہے جو پیغمبران کے اوپر عائد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم کمال درجہ پر اس کو پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرق کی طرف رخ کیا کرتے تھے تو بہت محظوظ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کیف میں کہ بہت ٹھنڈی ہوا مجھے مشرق سے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بر صغیر میں مبعوث ہوئے، ان کو حکم ملا، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کو حکم ملا کہ جاؤ ہندوستان میں اپنا کام کرو، اور سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو بھی پتہ چلا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ ہندوستان تشریف لے گئے ہیں تو فوراً ہندوستان روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ انتہا درجے کے زہد و تقویٰ جو تھے اس کے علمبردار تھے۔ جس طرح آپ نے ایک پروگرام میں بتایا، بڑا مشہور شعر علامہ اقبال کا کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب آپ نے آغوش مادر میں ہی 15 سپارے حفظ کر لیے تھے کہ جب ان کو مدرسہ میں داخل کیا گیا تو وہاں پر ان کے جو استاد جو بنے حضرت سید محمد ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا تو پوچھا کہاں سے پڑھاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور انہوں نے پوچھا یہاں سے کیوں، تو کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کو 15 سپارے حفظ تھے تو وہ میں نے جو اپنی آغوش مادر میں تربیت حاصل کی ہے وہاں سے مکمل کر لیے۔ یہ وہ شخصیات تھے جو کہ سراپا نور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے اور حسینی سید تھے، جن کی تربیت گہوارے سے شروع تھی۔ اور کسی کا واقعہ کیا ہے کپتان صاحب؟ اس کے 3-4 روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو اس طرح ہے کہ جو چشتیہ میں محفل سماع کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کو لکھنا کہ یہ بڑا عام آدمی کے فہم میں نہیں آتا۔ مولانا روم جو ہے انہوں نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے کہ سماع راست اور ایک سماع ناراست۔ سماع راست جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، بلکہ حکم ہے۔ سماع راست یہ ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی صوفی ہو، صوفی کی تعریف بزرگوں نے بہت زیادہ کی، غیر اللہ سے پاک ہو، باقی چیزوں سے مصفہ ہو، اس کے لکھنے والا بھی صوفی ہو، اس کے پڑھنے والا بھی صوفی ہو، اس کو سننے والا بھی صوفی ہو، اسی مقصد کے لیے اس کو سنے۔ تو یہ جو سماع تھا یہ اس وقت کے جو حکمران تھے یا کم علم جو علماء کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، انہوں نے سماع کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور کی ہوئی تھیں اور سماع کے ناجائز ہونے کے بارے میں فتوے دیے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو قتل بھی کیا گیا سماع کرنے کے بارے میں۔ ایک موقع پر سماع کی محفل منعقد ہوئی اور پھر جو ان کے صاحبین تھے انہوں نے خواہش کی کھانے کی، تو کھانا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے حاضر ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ گرم گرم یہاں پر کھانا نان ہونا چاہیے، تو آپ نے ایک روایت میں تو ہے کہ اپنے حوض میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالا، وضو تازہ کرنے کے لیے، تو ہاتھ میں گرم نان آ گئے۔ اچھا، ایک اور روایت اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو جو وہاں پر ایک بقال تھا جو جس کو بنیا کہتے ہیں، تو اس نے ایک تانا دیا کہ اگر ہم لوگ آپ کی ہمسائیگی میں نہ ہوں تو آپ لوگ ہم سے روز قرض لیتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا، تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک طاق دیا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس میں سے نکال لیا، گرم گرم روٹیاں نکلتی تھی، آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تھے۔ اچھا، یہ جو کاک ہے نا وہاں، وہ اب بھی اس کی رسم ہے، وہ اتنا موٹا ہوتا ہے تقریباً، روٹی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں وہ ہاں، اور اس میں وہ دودھ اور یہ جو میٹھا ڈالتے ہیں گڑ وغیرہ، تو وہ کھایا جا سکتا ہے بغیر اس کے کسی اور سالن کے بغیر، آپ اس کو اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ اچھا جی، اپنا ڈاکٹر جامی صاحب، آپ کے خلفاء اور آپ کو خلافت جو ملی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک آپ نے 40 روز تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خواب میں مسلسل آتے رہے، اور اس زمانے کے اولیاء کبار کے خواب میں بھی بڑھاتے رہے۔ اچھا، تو سارے اس پر حیران تھے کہ اتنا خواب میں کثرت سے ملنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے 40 راتوں کے مکمل ہونے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کو آپ اپنی خلافت دیں۔ 18 سال کی عمر آپ جب بیعت ہوئے تو اس وقت عمر 18 سال تھی، بیعت جب آپ کو خلافت دی گئی تو عمر 20 سال تھی۔ اچھا، یعنی صرف 2 سال کی عمر میں آپ نے وہ سارے مراحل طے کر لیے۔ اللہ،
اور سلطان التتمش کو جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تو سلطان التتمش خود لکھتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ جس پر نگاہ پھیرتے تھے یہ کرامت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی ہے اور یہ کرامت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی ہے کہ اگر وہ کسی پر غور سے نگاہ ڈال لیتے تو اس کے باطن کو عرش سے لے کر تحت ثری تک موجود چیزیں منکشف کر دیتے تھے. اللہ، یہ ان کی کشف و کرامت کی کیفیت تھی. آپ ان کی وہ وصیت دیکھیں کہ جب ان کو بارے میں کہا گیا کہ جب جناب کا وصال ہو جائے گا تو پھر آپ کا جنازہ کس کو پڑھانے کے لیے کہا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کوئی حرام نہیں کیا اور جس نے کبھی عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں قضا نہیں کی. اللہ اکبر، اللہ. تو سلطان التتمش صاحب کہتے ہیں جی میں تو پھر ادھر ادھر بڑے مشائخ کو دیکھتا رہا لیکن جب میں نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرا راز بھی کھول دیا گیا ہے. تو میں نے زندگی میں یہ دو چیزیں ہمیشہ اس کا پابند رہا، حرام سے پرہیز اور عصر کی غیر مؤکدہ سنتوں تک کبھی میں پابند رہا. واہ واہ. تو اس سے ان کے زہد و ورع کا، ان کی گہری کیفیت کا اندازہ لگائیں. اچھا جی ڈاکٹر ترونی صاحب، ایک آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اے درویش جب وہ وقت آتا ہے کہ لطف و کرم کی ہوا چلنے لگتی ہے تو 100,000 شرابی جو ہیں وہ سجادہ ان کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے. لطف و کرم کی ہوا جب چلتی ہے اور اگر نسیم قہر چل پڑے تو 100,000 سجادہ نشینوں کو اڑا کر شراب خانے میں پھینک دیتی ہے. سبحان اللہ. گائی صاحب اگر اسی آپ کا شعر ہے، آپ کا فرمان پاک، اس پر اگر آپ غور ہی کر لیں تو انداز ہو جاتا ہے کہ صوفیاء کی اپروچ کیا ہے. یعنی صوفیاء اپنے تمام تر مجاہدات کے باوجود نگاہ صرف اللہ کے لطف و کرم پہ رکھتے ہیں. واہ واہ یہ اصل بات ہے. واہ واہ واہ. کہ خواجہ حمید الدین ناگوری کے ساتھ آپ سفر میں تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی بھیانک اور بڑی سائز کا ایک بچھو جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بچھو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، لگتا ہے اس میں کوئی حکمت الہیہ ہے. اس کے پیچھے چلتے گئے، چلتے چلتے آگے جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا ہے، وہ ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہے اور کبھی قریب ہے کہ اس کو ڈس لے تو اس بچھو نے جا کے اس اژدہا کو ڈسا اور وہ اژدہا وہیں مر گیا. اچھا. اسی دوران وہ شخص جاگا یا آپ نے جگایا، وہ حیران ہوا کہ ساتھ اژدہا مرا پڑا ہے. تو آپ نے اس کو پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں تو ذرا شراب زیادہ پیتا ہوں، یہاں مجھے ہوش نہیں رہی، گر پڑا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ ہمارا لطف و کرم ہے، اگر ہم گناہگاروں پہ نگاہ کرم نہ کریں تو ان کو کون سنبھالے. اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری. اب حضرت خواجہ بختیار کاکی کا یہ فرمان پڑھیں، اب سمجھ آتی ہے. صوفیاء کا کمال یہ ہے گائی صاحب قبلہ کہ وہ اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے ایک لمحے کو غفلت میں جانے کو کفر سمجھتے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. وہ کس کا شعر ہے؟ بمیں سجادہ رنگی کو غلط پیرے مغانگ حافظ کہ سالک بے خبر نہ بود زراح رسم منزل ہے. یہ تو دیوان حافظ کی شاید پہلی غزل ہے. اچھا. تو یہ اور چیز ہے، وہ تو ایک اپنے شہ کامل پہ یقین کامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں، بعض حکمتیں جو ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی. اس شہ کامل اگر تعلیم دے رہا ہو یا تو آپ کامل نہ سمجھیں، کامل سمجھیں پھر اپنی عقل کو وہاں سار بسجود کریں. اس شعر کا مطلب یہ. تو غازی صاحب قبلہ صوفیاء کا کمال یہ. اچھا اب آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو دیکھیں کہ مجاہدات کی انتہا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اب دیکھیں کتنا مشکل فرمان ہے، کتنا مشکل اس پہ عمل ہے، اور یہ صوفیائی کی ہمت ہے، انہی کے نروز ہیں کہ وہ اس راستے پہ چلتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی طرف اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی بلا کو نعمت سمجھو. حضرت آپ فرماتے ہیں فائد السالکین، رابعہ بصری جس دن اللہ کی طرف سے بلا نہ آئے ملول اور پریشان ہو جاتی تھی کہ میرا محبوب مجھے بھول تو نہیں گیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، کاکی کی نسبت سے ایک بات اپنے ناظرین کے دلچسپ بتاؤں. آپ پہنچے ہوئے تھے اس کی بادشاہ کے پاس. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جو آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی ڈیوٹی لگائی تھی. خیر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے. تو آپ سلطان التمش کے پاس پہلی مرتبہ تشریف لے گئے اس کے دربار میں، ورنہ وہی پاپ پیادہ حاضر ہوتا تھا. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ جہاں تشریف فرما تھے اتنی دیر میں اودھ کا حاکم تھا رکن الدین حلوائی، وہ بھی آ گیا. اور وہ ظاہر ہے پھر حاکم تھا، اپنا اس کا ایک سٹائل تھا، وہ آ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا. جو آپ کے دیگر لوگ تھے انہوں نے برا منایا، اور خود بادشاہ نے بہت محسوس کیا کہ یہ گستاخی ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے اونچا ہو کے بیٹھ گیا. تو آپ نے اس کی دل کی جو بات تھی وہ جان لی اپنے کشف سے بادشاہ کی، اور آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہوتی ہے کہ کاکی روٹی کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب روٹی پک کے تیار ہو جاتی ہے تو حلوہ اس کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے، چونکہ رکن حلوائی تھے نا وہ. کیا انداز. فرمایا حلوہ ہمیشہ روٹی کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے، کوئی بات نہیں اوپر بیٹھ گیا. جی. اچھا ایک پہلو جو بڑا دلچسپ ہے، شمس الدین التمش کی جو آپ کے ساتھ عقیدت تھی، شمس الدین التمش نے خواب دیکھا. التمش اور التمش دونوں کہا جاتا ہے، کہیں یہ نہ لوگ کہیں ڈاکٹر سعیدی نوتے جی آندہ ہی نہیں، نہ ہی انہوں دا پورا. نہیں وہ آپ ہیں نا سر. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قطب الدین شمس الدین جو تو تالاب بنانا چاہتا ہے پانی کا تو اس غریبوں کے لیے بناؤ، غریبوں کے لیے پانی کا تالاب اس جگہ بنانا ہے، نشاندہی فرمائی. خواب دیکھ لیا، اب ان کو اندازہ نہ ہوا کہ کہاں پر ہے، تو پیغام بھجوایا. ایک جملہ جو اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغام بھجوایا. جی میں خواب سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہو ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ وہاں پر آ جائے. تو اسی جگہ پر تو اشارہ دیا، بادشاہ وہاں پر پہنچا تو آپ وہاں پر نوافل پڑھ رہے تھے. واہ دیکھیں جی، یعنی یہ پتہ چلا، اس سے پتہ یہ چلا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے سلطان التمش کو تو یہ وہاں موجود تھی. یہ اس سے جی ملفوظات پہ ہی آ جاتے ہیں. پہلی بات ایک جملے میں غازی صاحب مکمل کر کے تو ایک چھوٹے سی اور بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو عرش تک دیکھنے کا تھا تو اس میں حضرت حارثہ نے فرمایا تھا کہ کأنی انظر الی عرش ربی بارزہ، کہ میری اب یہ حالت ہے کہ میں رب کی عرش کو بالکل کلیئر دیکھتا ہوں بغیر کسی پردے کے. وَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی وہاں پر زیارت کرتے ہیں، اور میں اہل جہنم کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اٹھتے لٹکتے بڑھتے اور گرتے ہیں. تو یہ مطلب یہ تھا اس بات کے کہنے کا کہ اس بات کے اوپر حضور علیہ السلام نے ان کا رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اب آپ نے عارفتہ فلزم، کہ آپ نے اب معرفت کا مقام حاصل کر لیا، اس کے اوپر قائم رہو. تو یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں چیزیں جو صوفیہ کرام بھی فرماتے ہیں. سیدنا مختار کاکی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے نا، جو اصل بزرگ ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مرید کو، یہ کرائٹیریا بیسیکلی آج کے پیران کرام اور ان کے مریدوں کے لیے کرائٹیریا مل جائے گا. آپ نے فرمایا کہ پیر وہ ہے کہ جب وہ کسی کو مرید کرے تو اس کے اندر وہ باطنی قوت ہونی چاہیے کہ اس قوت کے ذریعے اس شخص کے اندر سے دنیاوی آلائشوں، حسد، کینہ، بغض کو نکال کر اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے. اور اس کے اوپر انہوں نے جو واقعہ دیا ہے شبلی کا، اسرار العارفین میں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا ٹریولنگ میں، ایک بزرگ مجھے ملے، تو ان بزرگوں کی صحبت میں ٹھہر گیا. اور بزرگوں نے ایک دن اس جگہ کے بادشاہ کو کہا، اس علاقے کے بادشاہ کو کہا کہ میرے لیے کچھ خانقاہیں تعمیر کرواؤ. انہوں نے خانقاہیں تعمیر کروا دیں. پھر فرمایا کہ آپ جاؤ بازار میں سے غلام خرید کے لاؤ ایک ایک کر کے. وہ کہتے ہیں ایک ایک غلام خرید کے لاتا، آپ اس کو ایسا تزکیہ اور تصفیہ فرماتے کہ پھر اس کو اس خانقاہ کے اندر بٹھا دیتے، تو پھر وہ شخص صاحب کرامات بن جاتا. صاحب کرامات. سیدی صاحب، یہ بزرگوں کی نظر جو ہے وہ تو چور ڈاکو جو ہیں ان کو ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ولی اللہ بنا دیتے ہیں. اچھا جی،
آپ جی فرما رہے تھے، آپ ذرا اپنی بات کو مکمل کریں جی۔ ہاں غازی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ کاکی کی وجہ تسمیہ ایک تو آپ نے سنی ہے، اور دوسری یہ تھی کہ ایک نان بائی دہلی میں رہتا تھا، آپ نے اس کے ہاں اجرت پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دہلی میں قحط تھا، بادشاہ کے ہاں سے جو قحط تھا ان دنوں، تو بادشاہ کے ہاں سے جو آٹا آیا روٹیاں پکانے کے لیے، کیونکہ ترکی زبان میں روٹی کو کاک کہتے ہیں، اچھا وہ جب آٹا پکنے کے لیے آیا، اس نے روٹیاں لگا دی تنور میں، تو سوئے اتفاق وہ سو گیا، روٹیاں جل گئیں، راکھ ہو گئیں۔ اور جب یہ صورت دیکھی تو بادشاہ کے کارندے آئے اور انہوں نے نان بائی کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اس کو کھینچا، کپڑے کو دبایا اور اس کو گھسیٹا۔ یہ صورت حال حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے، فرمایا اس نان بائی کو چھوڑ دو، تمہاری روٹیاں ان کی درستی میرے ذمہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا یہ روٹیاں دوبارہ تنور میں ڈالیں، وہ ڈالتے گئے، آپ نکالتے گئے تو روٹیاں روشن تھیں، صاف تھیں اور بالکل درست حالت میں تھیں، تو اس لیے بھی آپ کو کاکی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قطب الدین تم نے یہ شہباز کیسا پکڑا ہے، وہ کون شہباز تھا؟ ہاں وہ یہی شہباز تھے حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور غازی صاحب دیکھیں کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو پیر اور دادا پیر نے، مرشد اور دادا مرشد نے بیک وقت فیوز و برکات سے نوازا، اور فرمایا تھا معین الدین تم کتنے بڑے آدمی ہو کہ تمہارے طریقت کے جال میں شہباز طریقت قید ہو گیا ہے اور تم اس کی تربیت کر رہے ہو۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب جلوہ گر ہوئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تو آپ کے تمام خلفاء اور مریدین حاضر ہوئے اور حضرت اجمیری سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، کرامات اتنی زبردست ہیں آپ کی، آپ جا رہے ہیں اور ساتھ امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، کوئی قریب بستی نہیں ہے، وہ تو بس آسمان کی طرف دیکھا، اتنی دیر میں دیکھا کہ بکری آئی، اس کے منہ میں 2 تازہ روٹیاں، بہترین پراٹھے تھے، اور وہ اس نے آ کے پیش کر دیا۔ جی آپ قرض لیتے تھے، مرشد نے آپ کو اجازت دی تھی کہ اتنا قرض، ایک لمٹ، جی ایک لمٹ تھی، تو کہیں وہ جو ساتھ والی خاتون تھی پڑوسن، اس نے کہا دیکھیں یہ ان کے بڑے ماشاءاللہ عزت ہے، شہرت ہے، لیکن اس میں ہمارا حصہ بھی ہے، جس طرح ہوتا ہے بڑا بول بولا، تو آپ کی مسز کو پتہ چلا، سن رہی تھی، وہ سن رہی تھی، تو مسز نے آپ کو عرض کی، تو آپ نے فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ طاق ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا ہے، جو چیز نکالنی ہے تجھے ملتی رہے گی، اور وہ مسلسل ملتی رہی، وہاں سے پھر کاک نکلتے رہے۔ ہاں جی نکلتے رہے۔ اچھا ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تصوف کی محفل ہے، آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں درویشی پردہ پوشی کا نام ہے،
दरवेश के माना यही है कि बंदगाने खुदा की पर्दा पोशी की जाए। दरवेश को 4 बातों की पाबंदी लाजिम है। ठीक। पहली बात, अपनी आँखों को अंधा कर ले कि किसी का ऐब नज़र ना आए। वाह वाह वाह। और सूफ़ी की ये खुसूसियत होती है कि खूबियाँ दूसरों में देखता है, खामियाँ अपने अंदर तलाश करता है। दूसरा, अपने कानों को बहरा कर ले कि जो बात सुनने के काबिल ना हो वो ना सुन पाए। वाह। तीसरा, अपनी ज़ुबान को गुंग कर ले ताकि ना गुफ्तनी बात ज़ुबान से ना निकले। वाह वाह वाह। और चौथा, पाँव को लंगड़ा कर ले ताकि जो जगह ना जाने की हो वहाँ जा ना सके। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तसव्वुफ़ और सूफ़ी ये रास्ता तरबियत करते हैं, इस तरह तरबियत करते हैं, और ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जी वाह, आपने फरमाया कि जो नफ्स है, इसका जो जोहर है नफ्स का ना, वो 4 चीज़ों में आपने फरमाया कि वो एक है कि आप दरवेशी में भी इंसान तवंगरी महसूस करें, कि आपको अगर कुछ भी नहीं है ना तो फिर भी आप अपने आप को गनी महसूस करें। ठीक। भूख में भी हैं तो अपने आप को सैर महसूस करें कि आप भरे हुए हैं, पेट माशाल्लाह सैर है। और अगर गम में भी हैं तो उसके अंदर भी सुरूर हो, उसके अंदर भी एक खुशी महसूस करें। ठीक। और अगर आप दुश्मन के साथ कोई मामला भी कर रहे हैं तो उस मामले के अंदर भी दोस्ती को मलहूज रखें। ठीक। तो ये आपने नफ्स के यानी वो चीज़ें बयान की। ठीक है। तो गोया कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सूफिया कराम को तस्फिया क़ल्ब और तज़किया नफ्स के ज़रिए इस मुकाम के ऊपर फायज कर देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इनको ये वो मुकाम देता है कि जब ये जिसके ऊपर नज़र डालते हैं तो उनकी किस्मत बदल जाती है, जिसके साथ हाथ लगाते हैं वो चीज़ का जौहर बदल जाता है। इसलिए इन्होंने फिर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बिलखुसूस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों को कसरत से जी सईदी साहब मुसलमान हुए। अदब चिश्तियों में बहुत ज़बरदस्त है। जी मैं बड़ा ज़बरदस्त। जी 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 मैं अर्ज कर रहा था कि सिलसिला चिश्तिया के असल मुअस्सिस तो हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और उन्हीं ने बर्रे सगीर में इसकी दाग बेल डाली। लेकिन ये हकीकत मुसल्लमा हकीकत है कि ख्वाजा गरीब नवाज मुअस्सिस हैं, सरखैल हैं और जद्द आला है सिलसिले के, लेकिन इसका फरोग, इसका इर्तिका, इसकी वुसअत और हमगिरी का सेहरा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सर है। और जैसा आप इशारा कर रहे थे कि हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके मुर्शिद हैं, उन्होंने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो फयूज़ व कमालात अता फरमाया बेटे दिल्ली जाओ और हजार मशाइख औलियाए किबार तमाम सूफिया तुम्हारे जेरे लगी होंगे और तुमसे फयूज़ व बरकत हासिल करेंगे। फिर सिलसिला चिश्तिया के बारे में जैसा कि ये आपने खुद फरमाया कि बर्रे सगीर में दीन इन्हीं नुफूस कुदसिया की वजह से फैला है। किसी हुक्मरान, किसी बादशाह की तलवार ने, फुतूहात ने दीन नहीं फैलाया, बल्कि औलिया अल्लाह की रफ्तार ने, गुफ्तार ने, किरदार ने, अतवार ने दीन फैलाया है। अभी वो बार बार जिक्र हुआ कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर अस्त। तो ये वो लाफानी शेर है, मैं इसे इल्हामी भी कह सकता हूं कि ये महफिल सिमा में ये शेर पढ़ा जा रहा है। और अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह का भाई एक ही शेर जो था उनको हयात अबदी दे गया, मशहूर हो गया वो एक ही शेर से। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महफिल सिमा में बैठे हैं और यही शेर बार बार पढ़ा जा रहा है। आप वजद आया और 3-4 दिन इसी हालत वजद में रहे और इसी आलम ही में आपका विसाल हो गया। और आपकी ये बात बड़ी जबरदस्त है कि यही एक शेर पढ़ने वाले को हयात अबदी दे गया। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर। हजरत अमीदुद्दीन नागौरी के जो साहबजादे थे ना, वो नहीं चाहते थे कि हमारे वाली जो हैं वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों में दफन हो, वो चाहते थे कि हम नागौर में उनको दफन करें। लेकिन जब उनकी वसीयत पे अमल कर दिया तो इन्होंने कब्र ऊंची बनवा दी। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके साहबजादों के ख्वाब में आए, उन्होंने कहा तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया, मैं हजरत की बारगाह में जब हाजिरी देता हूँ तो अब निगाह नहीं उठा सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब, तुमने मेरा मिजाज ऊंचा बना दिया। ये अदब देखे और ये औलिया की हयात के ऊपर कितनी बड़ी दलील है। जी अच्छा, और मोहतरम गाजी साहब, जिस वक्त आपको तालीम और तरबियत के लिए, इब्तिदाई तालीम के लिए 4 साल 4 माह और कुछ दिन के बाद जब आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज
کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تختی آپ کے پاس تھی، اور وہ تختی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اس پر کچھ لکھنا چاہتے تھے کہ ہاتف غیب نے کہا انتظار کرو، توقف کرو، یہ تختی لکھیں گے، آپ نہیں لکھیں گے، یہ اس کا آپ انتظار کریں۔ یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش میں بیٹھے تھے، اوش میں، اور اوش جو ہے وہ ریاست فرغانہ میں ہے۔ اچھا، پھر جب آپ معلم کے پاس گئے اور وہ تختی ان کے پیش کی تو استاد محترم نے پوچھا کہ صاحبزادے میں یہاں کیا لکھوں؟ تو ننھے قطب الدین فرماتے ہیں کہ آپ 15ویں پارے سے شروع کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سعیدی صاحب، سعیدی آپ کا بھی بہت شکریہ، 2 سعیدی ہو گئے، اور عین الحق بغدادی آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے شوگر کا یہ روحانی نسخہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، 3 ماہ تک روزانہ بلا ناغہ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اول و آخر درود پاک شرط ہے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور گناہ پر غرور نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ